مرزائیت کو ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح اقلیت قرار دینا کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ گزاری یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے بعد اس امت کی بہترین جماعت صحابہ ان کے طرز کو اپنا کر دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور یہی ہماری بقا ہے۔ اس میں ہی ہم یہ امت عروج حاصل کر سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب مسلمہ کذاب نے اور اس جیسے اسود انسی اور سجاہ نامی خاتون نے جب نبوت کے دعوے کیے تو ان کذاب اور دجال جھوٹے نبی کی نبوت کے دعوے داروں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو تحت کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، جبکہ یہودی اور عیسائی بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا جو جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے لیے کیا گیا۔ وجہ یہ تھی، ایک تو اسلام قبول کرنے والا گروہ اگر مرتد ہوتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، اللہ اس رسول کا انکار کرتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگ مرتد ہیں اور اسلام ان کے ساتھ قتل ہے، نہ کہ ان کو آپ معاشرے میں کوئی پھلنے پھولنے کا موقع دیں گے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یہودی عیسائی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل کتاب کے ساتھ طرز تھا، طریقہ کار تھا، اور جو مکہ کے مشرک تھے ان کے ساتھ جو طریقہ کار رہا، جب تک وہ اللہ کے دین پر نہ چڑھ دوڑے تو ہم نے بھی اس وقت تک ان کے لیے کوئی آگے بڑھ کے ان کو لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر کا پروسیس ہم نے اختیار نہیں کیا۔ جہاں تک معاملہ ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، چونکہ یہ بیسیکلی مرتد ہیں اور ان کا مرتد ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ان کو کسی قسم کی پذیرائی دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے پہلا گروہ تھا، آباء و اجداد تھے جو مرتد ہوئے تھے، اب یہ جو دوسری نسل آئی ہے ان کی، یہ تو کم از کم غیر مسلم کی کیٹیگری میں آئے اور ان کو وہی حقوق دیے جائیں جو دوسرے غیر مسلم اقلیتوں کو دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ سے، خصوصاً پاکستان کے سادہ لوح مسلمانوں سے بہت بڑی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ یہ اپنی مسلمانوں میں رہ کر اللہ اس کے رسول کا نام لے کر اذان، مسجد، نماز کا وہی پروسیس اختیار کرتے ہیں جو مسلمانوں کا ہے، جس کی قطعی اجازت ہمارے اسمبلیوں میں بھی میری معلومات کے مطابق اس پر بین لگا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو صحیح طور پہ لاگو نہیں کیا گیا، اور یہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری بہت اہم ذمہ دارانہ بڑے بڑے پوسٹیں ہیں، عہدے ہیں، وہاں پر بھی ان کو تعینات نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ بڑے بڑے ذمہ دارانہ انتظامیہ کے عہدوں پر فائز بھی ہیں۔ تو یہ ہماری حکومت کی نااہلی اور غیر ذمہ دارانہ حرکات ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس وجہ سے کر کے ان کی نماز، عبادات کا طور طریقے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی طرح بالکل مختلف ہوتے، اور یہ ایک علیحدہ قوم ہوتی، یہ مسلم قوم سے اور اسلام سے نکلے ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا بھی شیلٹر دینا مسلمانوں کے اندر مرزیت کی بیج بونے کے برابر ہے، اور اس کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مرزائیوں کو غیر مسلموں والا نہیں، ان کے ساتھ مرتد اسلام کے باغیوں والا جو طریقہ کار تھا، اگر وہی ہوتا اور وہی رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں اختیار کر سکے کسی انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، تو کم از کم ان کو ایسی حیثیت نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے کر کے امت مسلمہ کے، خصوصاً پاکستان کے لوگوں میں ان کے رہنے سہنے اور عبادات کی وجہ سے مسلمان کے آئندہ نسلیں ہماری تباہ ہو جائیں اور تفریق بھی نہ کر سکیں ان کے کفر اور اسلام کا۔ اس لیے ان کو غیر مسلم اقلیتوں والے حقوق دینے کا کوئی تک نہیں بنتا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اس پہ عمل بھی صحابہ کے دور میں ہوا ہے۔ مرتد واجب القتل ہے، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری عوام کی نہیں، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے مسلمان حکمرانوں کی کہ وہ ان کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق جو شخص اسلام سے نکل جائے اور علماء متفق طور سے کافر قرار دے دیں، وہ مرتد ہے اور اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس میں سے مسلم کی ایک واقعہ ہے کہ جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں بھیجے گئے تو وہاں وہ مساشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے موجود تھے۔ تو جب یہ معاذ بن جبل وہاں پہنچے، گھوڑے پہ سوار تھے،
تو دیکھا کہ ایک شخص کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے. پوچھا اسے کیوں باندھا؟ ان کا یہ مسلمان تھا اور یہ مرتد ہو کے عیسائی ہو گیا. تو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک تو اس کو قتل نہیں کرے گا. یہ تیرے پیغمبر کا فیصلہ ہے، پہلے سے قتل کرو پھر میں گھوڑے سے اتر کے تمہاری بات سنوں. تو اس کو وہیں قتل کر دیا. تو مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن ذمہ داری اس مسلم حکمران کی ہے. موجودہ حالات میں مسلم کا قادیانیوں سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ملنا جلنا یا تعلقات وغیرہ؟ قادیانی سے مسلمانوں کا شدید نفرت اور دوری کا ماحول ہونا ہے. میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب اس وقت ہمارے پبلک اور مسلمانوں کے پاکستانی کی عوام مسلم عوام کے پریشر کی وجہ سے وہ غیر مسلم فرقوں میں شامل ہوئے کھڑے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ اور زبانی طور پہ اپنے آپ کو کافر قرار دے کر اور ایک علیحدہ تشخص کرنے کو اب بھی تیار ہوں گے. اگر ہم ان کے لیے لیکچر رکھیں گے، ان کو بٹھائیں گے، اپنے ماحول میں لے آئیں گے. ان کی مسجدیں یہ ہماری مسجد کی طرح بتاتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب کو اٹھا کر اپنے ماحول میں رکھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، جس سے ایک آنے والی مسلمان جیسے آج کل ہمارے یہاں دینی تعلیمات کا بہت فقدان ہے، اس ریشو کے ساتھ جس طرح دنیا کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ سک رہی یا لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. تو ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو ان کی قربت دینا، ان کا ماحول دینا، اس کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر بھی نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اہل توحید، اہل ایمان، اہل اسلام، ان کی محفلوں میں اپنے نسلوں کو بٹھایا جائے. مرزائیت کے ساتھ مکس اپ کرنے سے یہ ڈر ہے کہ امت میں ان کو پھر گمراہی اور کفر پھیلانے کا موقع ملے گا اور اس میں نقصان ہماری آئندہ نسلوں کا ہوگا. تو ان سے بالکل قطع تعلق، معاشرتی ہما قسم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اگر حکومت سزا نہ دے، اماد الدین بھائی ہم پوچھ رہے ہیں، اگر حکومت سزا نہیں دیتی قادیانیوں کو مرتد ہونے کی، تو ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ اپنے کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں جو ہے جی 2-3 چیزیں ہیں. ایک عامۃ المسلمین ہے، ایک علماء ہے، ایک حکمران ہے. مسلمین علماء سے پوچھ کے اپنا طرز عمل دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اور علماء ہیں وہ عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اللہ کا دین بتاتے ہیں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اس دین کو نافذ کرنا. اس لیے ایک عام مسلمان کا طرز طریقہ کار یہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اپنے دوست دیکھ بھال کے بناؤ، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر. اگر آپ کسی ایک لوہار کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں جو لوہے کی بھٹی گرم کر رہا ہے، اس میں دھواں نکل رہا ہے، چنگاری نکل رہی ہے، اگر آپ وہاں جا کر بیٹھیں گے تو ضرور سے متاثر ہوں گے، آپ کے کپڑے جلیں گے، دھوئیں سے اذیت آپ کو ہوگی. اور اس کی جگہ اگر آپ ایک عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی دکان کے قریب جاتے ہیں، اسے دوستی ہے، تو اس سے آپ ایک خوشی ذہنوں کو ایک معطر کریں گے. تو اس لیے یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اہل ایمان، اہل تقویٰ، نیک اور سارے لوگوں کی محفل اختیار کیا کرو، اور دوسرے لوگوں کی جس سے اسلام کا دین کا نقصان ہو ان کی محفلیں اٹینڈ کرنے سے بچنا چاہیے. اس لیے عوام کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ مرزائیوں سے ہما قسم کے معاشرتی بائیکاٹ سے زندہ رہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کا ہم نقصان نہ کر بیٹھیں. یہ عوام کو جگا کر رکھیں، عوام پر پریشر ڈالیں، اور اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو عوام پر لاگو کرنے کے لیے حکمرانوں کو مجبور کریں. حکمرانوں کا یہ ذمہ داری ہے اولی الامر کی. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کم از کم اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو علماء کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی پاکستان میں لاگو کریں. اس لیے میری سمجھ میں مرزائیت پر جو پہلا حکم ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے یہ واجب القتل ہیں، علماء اس بات کو بارہا حکمران تک پہنچا چکے ہیں. یہ علماء کا کام ہے. عوام کی ذمہ داری ہے کہ دعوتی طور پہ اس بات کو ضرور، لیکن جو ایکشن لینا ہے وہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے. جیسے کوئی چور چوری کرتا ہے، عوام پکڑ لیتی ہے، لیکن اس کو یہ حق نہیں اس کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکمرانوں کا کام ہے. تو قانون کا نافذ کرنا اور سزائیں نافذ کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. عامت المسلمین کو اس کی اجازت نہیں ہے.
اگر ہمسائے میں قادیانی رہتے ہیں اور ہمسایہ جیسے غریب ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طرز تکلم آپ سے یہ ہو کہ آپ کے خاندان اور پورے محلے اور قرب و جوار کے لوگوں کو یہ احساس دلا دو کہ یہ قابل نفرت لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا کر اس دین سے باغی ہوئے اور یہ قابل نفرت لوگ ہیں۔ اس ایشو بھوکے اور پیاسے مرتبہ دیکھ کر آپ کو تعاون کرتے ہیں انسانی ہمدردی کے تحت، تو طریقہ کار آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس سے مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیت اور مرزیت کے بارے میں نرم گوشہ نہ آئے۔ جو بھی ان سے بحث انسان کوئی اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کریں کہ آپ کے مسلم معاشرے میں یہ ضرور ہو کہ ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے تحت وہ تعاون کیا گیا ہے، لیکن یہ قابل نفرت ہو۔ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دیا جا سکتا ہے غیر مسلم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری میں ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں اور ان کے غریبوں میں تقسیم کروں۔ تو اس لحاظ سے یہ حق اہل ایمان اور اہل اسلام کا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ بطور صدقات کو معاملت کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ اور جو نفلی صدقات ہیں ان میں سے آپ ان کے ساتھ کریں۔ زکوٰۃ کا پیسہ کوشش کریں کہ صرف اہل ایمان اور اہل اسلام کے پاس جانا چاہیے۔ فدیہ جو ہے یہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا کسی کو دینا تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فدیہ کا پیسہ ہے؟ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا چونکہ روزے کے اوپر ایک کفارہ ہے، اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل موجود ہے۔ وہ جب بہت بوڑھے ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے تھے، تو 30 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور ان کو کھانا کھلاتے، اور وہ مسکین سارے کے سارے مسلم مسکین ہوتے تھے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو پیسہ نہیں بلکہ کھانا ہی کھلانا چاہیے، اور کھانا بھی مسلمانوں کے مسکینوں کو کھلانا چاہیے، کیونکہ عبادات کا معاملہ ہے، اس کو عبادات تک ہی رکھنا چاہیے۔ راشن اگر لے کر دے دیں کسی مسکین کے گھر پورے مہینے کا تو 30 مسکین، اصل میں یہ ایک چونکہ اس میں ایک گنجائش یوں نکل آئے گی، بہتر تو ہے جس میں نے بتایا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کا لفظ طعام ہے، تو طعام وہ ہوتا ہے جو کھانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کو پوزیشن میں لانے کے لیے کوشش کی جائے، استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے گنجائش کے طور پہ تو شاید آپ اس میں گنجائش نکال سکتے ہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور اللہ سنت سے ثابت ہے تو یہی ہے کہ آپ کھانا پکا کر اور جو کھانا اپنے لیے کھاتے ہیں اوسط کھانا، وہی آپ کسی مسکین کو غریب کو کھانا کھلا دیں۔ اور میں نے بتایا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عمل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم امت کے اندر صحیح جماعت اور صحیح کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر رہیں۔ تو صحابہ کا عمل ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا ہی دیتے تھے، پکایا کھانا دیتے تھے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کسی مسکین کو کھانا پکا کر بھیجیں، چاہے ایک کو بھیجیں یا 30 کو بھیجیں۔ تو بہرحال یہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں یا 30 مسکین کو اکٹھا کھانا کھلا دیں، اسی گنجائش موجود ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ کھانا ہی